دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزار گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر آپ دن میں کئی بار استغفار اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی مدد کب بھیجتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بے بس پاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتے ہیں کہ آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، تو وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی جانب متوجہ کر لیتے ہیں اور آپ کو سجدے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ کہانی آپ کی ناممکن ہو چکی ہے، دعا مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے فوراً مدد بھیج دیتے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کر رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، آپ جب سوچنے یہ لگ جاتے ہیں کہ آپ ان مشکل حالات سے کب نکلیں گے، تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی مدد ضرور بھیج دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے سجدوں کو طویل کر لیتے ہیں اور شکوے مختصر کر لیتے ہیں، تو تب اللہ سبحانہ و تعالی مدد بھیجتے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ایسے راستے بناتے ہیں جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب معاملات اللہ کے کن پہ آ جاتے ہیں تو تب لوگوں کی باتیں وہ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں اور لوگ آپ کو بے شک جتنا مرضی مایوس کر لے، لیکن اگر آپ اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں تو ضرور اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ دعا بھی تو اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہی آپ کر رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے سے کوئی بھی شے لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بہترین شے کر کر عطا فرماتے ہیں، اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتے ہیں، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور ساری دعائیں صبر اور توکل کی ہیں۔ تو بس یہی تو آپ کا یقین آتا ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا، اور ایسا خوبصورت معجزہ کیا نہ کہ صرف آپ کو اور مجھے امید ملتی ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اور سینکڑوں لوگ موجود ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یوسف پڑھنے سے ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میں معجزات کر دینے پر قادر ہوں۔ تم بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی امید لگا کر تو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے، یا تو بہتر کو بہترین بنا دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور آپ کی کہانی کو بھی مکمل کریں گے۔ کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ مایوس ہو گئے ہیں اپنی دعاؤں سے کیونکہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہوں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے مقدر میں لکھنا ہو، اسی لیے آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تہجد کے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو بس یہ توفیق جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیجیے گا اور ان سارے وسوسے اور خیالات کو ایک طرف رکھ دیجیے گا، اور جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس کو جاری رکھیے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تو شان ہے کہ وہ معجزات کرتے ہیں۔ بس آپ اللہ پاک سے ہی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تقدیریں بدل دینے پر قادر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس آپ توکل یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، صبر کیجیے اور دعا کرنی کبھی مت چھوڑیے، اور دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور پھر آپ کی ادھوری زندگی کی جو کہانی ہے وہ کیسے مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور چند سوالات ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمت مت ہاریں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اللہ پاک ضرور بہترین طریقے سے
معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ بے شک تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے کہ آپ ہی میں کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ یہ سوال میں کس سے کروں، تو پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آپ مجھے سمجھا سکیں گے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چھوڑ جائے اور ہمیں جو ہے بلا وجہ کوئی چھوڑ کر جائے، جو کہ ہم پر الزامات بھی لگائے جائیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر اپنی سچائی کو بیان کروں، لیکن آپ ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب میری زندگی میں آگے کیا ہوگا۔ کسی کو بھلانا کیا اتنا مشکل ہے؟ پلیز مجھے اس بارے میں جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میری پیاری بہن، ہر انسان کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے نا، وہ آپ کو بولنے سے پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگ سوچ لیں کہ اگر ہم اس چیز کی امید لگا کر بیٹھے نا کہ نہیں، میری غلطیوں کی وجہ سے یا مجھ سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ انسان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو میری پیاریوں یہ ہماری بھول ہوتی ہے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہے، تو وہ انسان آپ کو مینٹلی جو ہے نا پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور پھر مکمل طریقے سے وہ اس طریقے سے چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جب آپ کو بول دیتا ہے کہ جی میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یا تمہاری یہ غلطی تھی، یہ خامی ہے تمہارے اندر۔ اور میری پیاری، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کی خامیاں بھی جو ہیں وہ اچھائیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر کوئی الزامات لگائے گئے ہیں اور بلا وجہ لگائے گئے ہوں، تو میری پیاری بہن، اس کا انصاف اللہ پاک بیٹھے ہیں کرنے کے لیے، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو ڈھیل دی ہوئی ہے نا اللہ پاک نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے چھوڑا ہوا ہے، جو ہے اس چیز میں گمراہ رہتا ہے، کب تک یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں بار بار سمجھاتی ہوں کہ اللہ پاک کا انصاف آتا ہے، اور جس انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، ایک نہ ایک دن ضرور آ کر آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ضرور کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک پر توکل رکھو، یقین رکھو، اور جو انسان چلا گیا میری پیاریوں، اس کے لیے کیا پریشان ہونا اور کیا رونا؟ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک نے آپ کو سنبھال لیا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ پر بلیمنگ کرتے رہو گے، اپنے آپ کو جو ہے ہر چیز کا بلیم کرو گے اور کہو گے کہ نہیں میری وجہ سے یہ ہوا ہے، تو آپ کو میں ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی کوئی آپ کا نہیں بھی بنتا نا، تو یہ بات آپ جان لیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور روکنا تو دور کی بات ہے، میں کہوں گی کہ اس سچویشن میں تو ہمیں یہ سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ نے اپنی طرف سے بیسٹ سچویشن دی ہے، آپ نے اپنی طرف سے ہر بیسٹ طریقہ آزمایا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دی ہے۔ اس انسان کے لیے تو یہی بات کافی ہوتی ہے نا کہ اس انسان نے آپ کو کھو دیا ہے۔ باقی میری پیاری بہن، اپنے لیے اچھا سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کو اسٹرانگ کر لیں، تاکہ میری پیاریوں کوئی ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آئے کہ آپ کو اپنے اوپر، خود کے اوپر فخر ہو، اور ابھی بھی جو ہے نا آپ نے اچھا کیا ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد کر رہے ہیں نا۔ اللہ پاک نے چاہے کہ آپ کسی سے بات کریں، مشورہ کریں، تو اس سے بہترین کیا بات ہوگی؟ اور ان کے سوال سے آئے ہو اگر کوئی بہن نہیں بھی اس بارے میں سوال کر پا رہی ہوگی، تو اس کو بھی جو ہے کافی ساری باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی، اور وہ جو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ ہمت کریں گی اور اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گی، اور جو چلا گیا ہے اس کو بھولنے کی کوشش کریں گی۔ اپروکسیمیٹلی 6 منتھ جو ہے نا آپ کو لگیں گے ان کو بھولنے کے لیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہوتی ہے وہ تقریباً اگر کسی بھی سچویشن میں ہو، چاہے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، چاہے کوئی بھی ایسا غم ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے، تو ایز اے تھراپسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 6 مہینے تو لگتے ہی لگتے ہیں، کہ کچھ اچھی میموریز ہوتی ہیں جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، لیکن جو بری چیزیں ہیں ان کو بھولنے کے لیے کم از کم جو ہے نا 6 مہینے لگتے ہی لگتے ہیں۔ باقی اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دیں، آپ کو بھی ہدایت دیں، مجھے بھی ہدایت دیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا انسان کے دلوں کو بھی بدل سکتے ہیں، تو بس جب انسان کے دل میں احساس آتا ہے، اس وقت دیر تو ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے احساس ضرور آتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس انسان کو احساس آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور آپ اپنے دل کو بڑا کیجئے، جو کچھ
ہو گیا माफ़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और अल्लाह पाक ने इंशाल्लाह आगे आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोचा होगा। अल्लाह पाक हर बच्ची का नेक नसीब करें और अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपसे ये सवाल है कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मुझे ड्रीम्स में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई देती है और अजीब अजीब तरह के वसवसे आने लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि कहा जा रहा होता है कि मत पढ़ो, तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, जिस वजह से तुम पढ़ रही हो कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारी दुआ ने कबूल नहीं होना है। इसी तरह के ड्रीम्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, फिर इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्ट भी हो जाता है इन ड्रीम्स को देखने के बाद। तो आप ही इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कीजिएगा। भी अगर किसी के भी एक्सपीरियंसेस ऐसे जा रहे हैं तो वो क्लियर हो सके। ये भी बताइएगा कि कोशिश रखें दुआ को कंटिन्यू रखने की, तो प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। वाले जो आपका सवाल है उसका तो वैसे एक मुख्तसर सा जवाब भी बनता है। सारी की सारी जो चीजें हैं ये वसवसे और ख्यालात हैं जो कि शैतान की तरफ से जो है आपके जहन में आते हैं। कभी ख्वाबों के थ्रू आपको डराया जा रहा है कि तुम दुआ मत करो, कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हो जाती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हूँ कि दुआ की तौफीक जो है ना वो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिलती है। अपने के लिए कहा जाता है इन वसवसे ख्यालात के थ्रू जो है, तो आपने कभी भी अपनी दुआ को इस तरीके से कभी नहीं रोकना है, क्योंकि ये शैतान जो है ना अलग तरह की उसकी कंडीशंस होती हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से जो है मैं इस इंसान को भटका सकता हूँ, अपनी तरफ लेकर आ सकता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कल और यकीन रखते हुए अपनी दुआओं को जारी रखिएगा, इससे मायूस मत हो जाइएगा, ये बल्कि अपनी दुआ में ऐसी शिद्दत को इख्तियार कर लीजिएगा और अल्लाह पाक के सामने ऐसे सजदा रेज़ हो जाइएगा इन वसवसे ख्यालात के बावजूद कि अल्लाह पाक को मालूम हो कि इस इंसान को शैतान कितना तंग करे, लेकिन फिर भी जो है ये मेरा प्यारा बंदा, ये मेरी प्यारी बंदी मुझसे ही दुआ मांग रहा है। और मेरी प्यारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो खुद फरमाते हैं ना कि तुम मुझसे मांगो मैंने तुम्हें अता करना है। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि कोई इंसान जो है उससे आप एक से दूसरी बार बात करोगे थक जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना आपको आपकी दुआओं से थकने नहीं देते हैं। कि ऐसा हो जाए कि अगर आप अपनी दुआओं से थकने लग जाए तो इस बात पर आप लोग यकीन कीजिएगा कि ये जो आपके अंदर थकावट आती है ना, ये वही थकावट होती है जो कि सर्दियों में हम फजर की नमाज के लिए उठना चाहते हैं, कोई बात नहीं कज़ा कर लेंगे, लेकिन ये वही थकावट है जो कि उस टाइम आपको इतना सुकून दे रही होती है और आप कहते हैं कि बस सोते ही रहो, उठो ही मत। ऐसा होता है सबके साथ। वहाँ में भी थकावट आ रही है ना, ये शैतान की तरफ से ही है। बस आप जो है तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को जारी रखिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेंगे। और मेरी प्यारियों देखो ये भी तो कितनी प्यारी बात है ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। अगर कभी कभार मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे इतने अच्छे मशवरे दे रहे होते हो, आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो, तो मेरी तो यही कोशिश है कि आप अल्लाह पाक से ही मांगो और मांगते रहो। देखो एक ना एक दिन जो है ना वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा जिसको आप मोहब्बत के साथ दस्तक देते रहोगे। अगर इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसके तरीके से सारी बातों को, सारी चीज़ों को करने लग जाता है। तो जो सच्ची मोहब्बत है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, और उससे बढ़कर हमें कौन मोहब्बत कर सकता है। तो बस मेरी प्यारियों अपनी दुआओं को जारी रखो और इन सारे वसवसे ख्यालात को जो है ना एक साइड पर रख लो, अल्लाह पाक से दुआ करो। और तीसरे कलमे को जब भी वसवसे ख्यालात आए या कोई भी ऐसा ड्रीम आपको आ रहा है जो नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जा रहा है, तो फ़ौरन से जो है आप तीसरा कलमा पढ़ लें। बेशक 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, जितना मर्जी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। वैसे तो मैं खुद जो हूँ हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे आपके लिए आसानी है आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी प्यारियों अल्लाह पाक जो है ना इंसान की नीयत देखते हैं, गिनत नहीं देखते हैं, काउंटिंग नहीं देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस कहते हैं कि तुमने मुझसे मांगना है, मेरे कलाम को पढ़ो और अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहो। अल्लाह पाक देखना बेहतर से बेहतरीन जो है वो रास्ते बनाएंगे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर आप ही बिना हाथ उठाए हुए जब हम जानिमाज पे बैठे होते हैं अल्लाह पाक से बात करें तो आप ही क्या ये दुआ में ही शामिल हो जाता है? प्लीज़ मुझे इस बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत वक्त से ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहन आपको खुश रखें और अल्लाह पाक आपके दिल की हर दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना हर लम्हे में और हर वक्त में हमें सुन भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। हाथ उठाए बगैर अल्लाह पाक से बातें करें तो वो भी क्या दुआ में ही शामिल होता है? मेरी प्यारियों देखो दुआ
دعا کا جو مقصد ہے نا وہ یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے اپنے دل کی ہر بات کر لیں. کیونکہ میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا ہم انسانوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے, ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میری پیاری جو دعا کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اسی لیے دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دعا کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کریں. دعا کو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ دعا کو تو آپ کسی بھی لمحے میں کر سکتے ہو اور بلکہ دعا کو خوبصورت طریقے سے سجایا کرو. پیاری دعا تو آپ کسی بھی لمحے میں کر سکتے ہو اور چاہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ دل ہی دل میں اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہو وہ بھی میری پیاری ایک دعا ہی ہو گئی. اگر آپ جا نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ پاک سے باتیں کر رہی ہیں تو وہ بھی آپ کی دعا ہی ہوگی. آپ اللہ پاک سے اپنی کسی چیز کے لیے بات کر رہی ہیں یا جو بھی آپ اللہ پاک سے بات کر رہی ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا آپ کے کسی بھی لمحے میں دعا کو قبول کر سکتے ہیں. اس بات پر بھی غور کیجیے گا کہ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے. اب ایک بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ اگر ہم فار ایگزامپل کسی چیز کے کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے فوراً آ جاتی ہے, اب اس وقت میں صرف اور صرف کیا ہے ہم نے سوچا ہے, ہم نے دعا تو نہیں اس نے بیٹھ کر پراپرلی ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے کی, لیکن اللہ پاک ہمارے گمان کو بھی جانتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے گمان کو بھی قبول کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیے, پازیٹیو رکھیے اور اچھا ہی سوچئے. اور میری پیاری بہن جب آپ اللہ پاک سے کوئی بھی گفتگو کر رہی ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی کر رہی ہیں, توفیق سے ہی کر رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں, جو بھی آپ بات کر رہی ہیں اللہ پاک سے کر رہی ہیں, قبول اللہ پاک نے کرنا ہے. اور اللہ پاک کی جو ہے آپ کو توفیق دے رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ جو ہے جا نماز پر بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کریں, چاہے آپ رات کی تنہائی میں باتیں کریں چاہے کسی بھی وقت میں کریں, وہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی آپ کو توفیق ملی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو رات کی تنہائی میں مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں, کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. اور یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے تو میری پیاری پھر تو ہم نے اللہ پاک سے بات کرنی ہی کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہی مانگنی ہے, چاہے ہم ہاتھ اٹھا کر مانگے, چاہے ہم دل ہی دل میں مانگے اور چاہے ہم گھنٹوں گھنٹوں اللہ پاک سے بات کریں. اللہ پاک سے ہی اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا ہے اور اللہ پاک کے بہترین رستے اور آسانیاں فرمانے والے ہیں. اور میری پیاری بہن میری دعا ہے کہ اللہ پاک سے جو بھی آپ بات کرتی ہیں, جو بھی آپ کی دعا ہے, اللہ پاک اس کو بہترین طریقے سے آپ کو عطا کریں اور قبول فرمائیں. آمین ثم آمین. میری پیاری اب جو میریکل سٹوری ہے, میریکل آف سورہ یوسف, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم, آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور حسنین کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے ایسے خوبصورت معجزات کریں جیسے اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزات کیے ہیں. تو آپ ہی میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو کافی اسٹرگل فیس کی ہے, لیکن آپ ہی میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پاک سے ہمیشہ اچھے کا ہی گمان رکھا ہے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. امی کی خواہش تھی کہ امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن میرے ابو کہتے تھے کہ اتنا پڑھنے کا کیا ہوگا, کل کو جو ہے شادی ہی کرنی ہے. کیونکہ آپ ہی میرے ابو کی جو سوچ تھی وہ میرے آپ ہی ددیال والوں کی طرف سے کافی زیادہ نیگیٹو تھی, اس لیے آپ ہی ابو کو تو سمجھانا تھوڑا مشکل تھا, لیکن آپ ہی امی اور میرے ننیال والے میرا بہت ساتھ دیتے تھے. اکثر آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ فیس دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, لیکن جو میری نانی تھیں وہ میرا بہت ساتھ دیتی تھی اور آپ ہی وہ امی کو چھپکے سے پیسے پکڑا دیا کرتی تھی کہ تم نے اس کو جو ہے پڑھانا ہے کیونکہ یہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے. تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے ایک تو یہ معجزہ کیا, تو آپ ہی اس مشکل وقت میں جیسے کہ میں اللہ پاک کے بھی بہت زیادہ قریب تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جب کہ اللہ پاک نے ہی سب کچھ کرنا ہے, اللہ پاک ضرور ایک نہ ایک دن میری امی کے خواب کو پورا کریں گے اور مجھے ڈاکٹر ضرور بنا دیں گے. بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھتے ہوئے بس اسی طریقے سے اپنی زندگی کے منزل کی طرف جا رہی تھی. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میری نانی کو جو ہے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا. جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو جا کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی اور ان کی پیاری پیاری باتیں سنا کرتی تھی, اور آپ ہی ہمیشہ جو ہیں وہ مجھے قرآن پاک سے ہی باتیں سمجھایا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ لو اللہ پاک کا جو دیا ہوا آج سب کچھ میرے پاس ہے نا, یہ اللہ پاک کا اسی لیے کرم ہے کہ میں نے اللہ پاک کی جو رسی ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑی رکھی. تمہارے نانا کا انتقال کتنی جوانی میں ہو گیا تھا, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور دیکھ لو آج میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور میں نے اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے ان کی شادیاں بھی کی. آج میرے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں, اللہ پاک تم لوگوں کے حالات کو بھی ضرور بدل دیں گے. تو بس آپ ہی میری نانی ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی سورت پڑھنے کے لیے بتا دیتی تھی قرآن پاک کی,
اور کہتی تھی کہ آج تم جا رہی ہو تو آج میرے سے یہ سیکھ کر جاؤ۔ پھر آپ ہی ایک دن جو ہے میں جیسے کہ اپنی نانی کے پاس جایا کرتی تھی تو انہوں نے مجھے آپ ہی ایک دن سورہ یوسف کے بارے میں بتایا، یوسف کے بارے میں ترجمہ سنا نانوں کی زبان سے، تو مجھے اتنی محبت سی ہو گئی سورہ یوسف سے کہ بس میں نے نانوں سے پوچھا کہ نانوں کیا میں بھی سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور جو تم پڑھنا چاہتی ہو پڑھو۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہی نازل فرمایا ہے، سوچتے ہیں کہ بس الماری میں پڑا ہوا ہے تو ہفتے میں ایک بار جو ہے قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں۔ نانی نے مجھے بہت سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ بالکل تم سورہ یوسف پڑھو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے۔ پھر آپ ہی نانوں کے سمجھانے پر میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی اور اللہ پاک نے میرا ساتھ بھی دیا۔ اب آپ ہی جو میری زندگی کے مشکل حالات سے میں گزر رہی تھی، میرے ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے پڑھوں، لیکن آپ ہی جیسے ہی میں نے سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اللہ پاک نے آپ ہی میرے ابو کے دل کو بھی نرم کر دیا۔ میرے ابو کو یہ تو پتا تھا کہ میں نے آگے ایڈمیشن وغیرہ لے لیا ہے اور میں اپنی لائف کو آگے لے کر جانا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بن کر اپنی امی کے خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اب آپ ہی میرے ابو کچھ کہتے تو نہیں تھے، بس وہ خاموش تھے اور آپ ہی چھپکے سے میرا ہر جگہ پر ساتھ بھی دیا کرتے تھے، لیکن آپ ہی حالات کی وجہ سے بس وہ تھوڑا سا کہتے تھے کہ کیسے ڈاکٹر بن سکو گی، اور آپ ہی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میری فیس وغیرہ جو ہے میرے ننیال والے جو ہیں وہ پے کرتے ہیں، تو بس آپ ہی کہہ لیں کہ خودداری بھی تھی اور حالات کی طرح سے مجبور بھی تھے۔ خیر آپ ہی جب میرے ابو جو ہیں مجھے بالکل خاموشی کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کچھ بھی کہتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں بھی یہ روشنی نظر آتی تھی کہ میں اپنی امی کے خواب کو ضرور پورا کروں گی۔ بس پھر آپ ہی وہ دن آ گیا جس دن اللہ پاک نے وہ دن ہمیں دکھایا جبکہ میرے پیرنٹس نے مجھے جو ہے وائٹ کوٹ میں دیکھا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی آج جو ہے میں کافی سارے لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ یوسف کو میں نے اس مشکل وقت میں بھی پڑھنا نہیں چھوڑا جبکہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت اور ہر ایک چیز ہے تو بھی میں سورہ یوسف پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے سکون ہی نہیں آتا ہے جس دن میں سورہ یوسف نہ پڑھوں۔ الحمدللہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھی فیملی سے جو کہ خود بھی ڈاکٹر ہیں ان کا پروپوزل آیا تھا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا تھا، ان کی طرف سے کچھ جواب نہیں آ پا رہا تھا جس کی وجہ سے بھی میں پریشان تھی۔ اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ ان کی طرف سے آپ ہی جواب آ گیا، نہ کہ صرف میرے لیے بلکہ آپ ہی میری دوسری بہن کے لیے بھی انہوں نے اپنی فیملی میں سے ہی پروپوزل کے بارے میں بات کی ہے۔ تو آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم بہنوں کے نصیب کو جگا دیا اور اللہ پاک نے آپ ہی ہماری ہر ایک خواہش کو پورا کیا۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ انشاءاللہ آپ ہی اللہ پاک نے چاہا تو فیبرری کے مڈ میں جو ہے ہم دونوں بہنوں کی شادی ہے۔ اللہ پاک ہم دونوں بہنوں کے نیک نصیب کریں اور بہت ساری خوشیاں ہماری زندگی میں عطا کریں، اور اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کی دل کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور مجھے انتظار ہے کہ آپ جب میری میریکل سٹوری شیئر کریں گی تو ہم سب لوگ مل کر جو ہے اپنی میریکل سٹوری کو ضرور سنیں گے۔ مجھ سے زیادہ میری فیملی کو انتظار ہے، میں نے اپنی فیملی کو بھی بتایا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک حسنین کو نیک بنائے اور آپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم سب تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی بہن کا بہت بہت نیک نصیب کرے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی بہن کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ دونوں بہنوں کی شادی بھی ہو۔ تو میری پیاریوں، ان کی بہت ہی پیاری سی جو کہانی ہے جو کہ میری پیاریوں سورہ یوسف سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی نانوں کو ان کے لیے وسیلہ بنایا اور انہوں نے جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے سورہ یوسف کے بارے میں بھی انہیں بتایا۔ الحمدللہ اللہ پاک بے شک میری پیاریوں مدد ضرور بھیجتے ہیں اور کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ بس آپ بھی توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ پاک نے جب ان کی مشکلات کو آسان کیا، ان کو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بنا دیا اور دونوں بہنوں کے نصیب کو جگا دیا، تو اللہ پاک ضرور آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور میری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے اور جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان سب کے لیے ہمیشہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، اللہ پاک ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہم سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔